الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کیسے گزارے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اور محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ محبوب کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ روایت میں ہے من احب شیئا اکثر من ذکرہ، یعنی جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ یوں ہی تو سارا سال ہی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا اور اپنے قول فعل کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص ربیع الاول میں اللہ کریم کی اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر ذکر حبیب کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور اس ذکر کے کئی طریقے ہیں، مثلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنا، اور مالداروں، راہ چلنے والوں وغیرہ اور حقوق عامہ کا خیال رکھتے ہوئے شریعت کے مطابق محفل میلاد کرنا اور اس میں شریک ہونا وغیرہ ذکر رسول اللہ ہے۔ لہذا ربیع الاول میں یہ تمام چیزیں ہمارے معمولات میں شامل حال ہونی چاہیے۔ جنت میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس 12ویں تاریخ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک کو تحفہ پہنچانے کی نیت سے 20 رکعت نفل پڑھیں، اور 8 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں۔ ایک شخص ہمیشہ یہ نماز پڑھتا تھا، اسے خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ 12 ربیع الاول کا روزہ۔ 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن روزہ رکھنا اللہ پاک کی نعمت کا شکر ہے، اور اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے، جیسے کہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بارگاہ رسالت میں پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی ہے اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب میلاد شریف منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔